فوراً اپنے عملے کے ساتھ اسپتال کی طرف چلے گئے۔ اطلاع یقیناً بڑی غیر متوقع تھی۔ ہارون پاشا پچھلے کئی روز سے اسپتال میں تھا اور وفاقی پولیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ پاشا کی حفاظت اور نگرانی کا خاطر کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہ ان انتظامات کو ناکام کر کے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے ساہی صاحب مسلسل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں ہارون پاشا عرف اشرف چیتا سے ملاقات کر لوں، لیکن میں اپنے معاملات میں اس بری طرح الجھا ہوا تھا کہ ساہی صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کر سکا، اور اب ایک بالکل مختلف نوعیت کی خبر سننے کو مل گئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے یوں بھی حیرت کا باعث تھی کہ میں نے تہخانے کے اندر گزارے ہوئے آخری ایام میں ہارون پاشا عرف چیتے کے رویے میں خاطر خواہ تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ 5 اذیتناک ترین ہفتے گزارنے کے بعد یہ شخص اپنی بنیادوں سے ہل گیا ہے اور اس کے اندر سے ایک نیا انسان نمودار ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں ملنے والی تازہ ترین خبر نے میرے اندازوں کا شیشہ دھندلا دیا تھا۔ اگلے 6-7 روز بھی شدید ٹینشن میں گزرے۔ میں رات دن ٹیلی فون سیٹ کو گھورتا رہا، لیکن وہ کال نہیں آئی جس کا میں منتظر تھا۔ غزالہ نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے کہیں بھی فون نہیں کیا۔ میں تقریباً روزانہ ہی آفرین اور صفدر وغیرہ سے غزالہ کے فون کے بارے میں پوچھتا رہا۔ ہر بار جواب نفی میں ہی ملا۔ وہ سنگ دل جیسے ایک دم ہی سارے ناطے توڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا کہ میرے اور غزالہ کے درمیان مکمل جدائی حائل ہو گئی تھی، لیکن اب کی بار یہ عمل زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اب کی بار تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل کنارے پر پہنچ کر کسی نے میرے خشک ہونٹوں سے پانی چھین لیا ہو۔ پورے پنجاب کی پولیس حرکت میں تھی، لیکن چیتے کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ وہ اسپتال کے پرائیویٹ کمرے سے رات کے آخری پہر بڑی صفائی سے فرار ہوا تھا۔ اس کے ایکشن سے اس کی ذہانت اور خطرناکی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر کی گردن پر تیز دھار نشتہ رکھا تھا اور ایک آپریشن تھیٹر کے متبادل دروازے میں سے نکل گیا تھا۔ فرار ہونے سے قبل اس نے نہ صرف فون کا تار کاٹ ڈالا، بلکہ موقع پہ موجود 2 گاڑیوں کا ایک ٹائر بھی بیکار کر دیا تھا۔ وہ تیسری گاڑی میں ڈاکٹر سمیت بیٹھ کر نکل گیا۔ دراصل فرار سے پہلے کئی دن تک وہ خود کو کمزور اور بیمار ظاہر کرتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ اتنا کمزور اور بیمار نہیں تھا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد 24 گھنٹے تک تو لیڈی ڈاکٹر شبانہ کے بارے میں ہر ایک کو سخت تشویش محسوس ہوتی رہی۔ ایک خوبرو لڑکی کا ایک خطرناک مجرم کے قبضے میں چلے جانا ہر لحاظ سے تشویشناک ہی تھا۔ بہرحال بعد میں یہ تشویش یکدم ختم ہو گئی۔ لیڈی ڈاکٹر بخیر و عافیت واپس آ گئی تھی۔ اس نے مجرم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوا ہے۔ ظاہری طور پر بھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ لاہور کی ایک مضافاتی سڑک پر پہنچنے کے بعد پاشا نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ کسی گاؤں میں پہنچے تھے۔ یہاں ایک عورت نے شبانہ کو کھانا وغیرہ دیا اور تسلی تشفی کی باتیں کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ اس نے شبانہ کو ڈرایا بھی تھا کہ اسے اغوا کرنے والا ایک نہایت خطرناک شخص ہے، وہ اس کے خلاف کسی طرح کی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے ورنہ بہت نقصان اٹھائے گی۔ اگلے روز ایک شخص مسروقہ گاڑی میں شبانہ کو بٹھا کر اسے والٹن کے علاقے میں چھوڑ گیا تھا۔ شیخ والا معاملہ کچھ آگے بڑھا تھا۔ ساہی صاحب، صفدر اور کچھ دیگر لوگوں نے مجھے اس بات پر نیم رضامند کر لیا تھا کہ شیخ کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کر لیے جائیں۔ ایک مرتبہ مسٹر جی کلارک نے بھی نیو یارک سے فون پر آدھا پون گھنٹہ مجھ سے بات کی اور اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پہ اپنے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی تھی۔ صفدر اس معاملے میں بے حد جذباتی تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، شاہ جہاں صاحب، آپ اس معاملے میں کسی طرح کی کوئی فکر ہی نہ کریں جناب، میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ بھی آپ کا ہی ہے۔ شیخ اپنے منہ کا گٹر بند کرنے کے لیے جو کچھ بھی مانگے گا نا ہم اس پر ٹھونس دیں گے۔ خدا نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں ہماری محنت اور کوشش کا دخل تو کم ہی ہے، یہ سب تو اس کی نوازش اور مہربانی ہے، وہ ہمیں اور دے گا جناب۔ اس نے عجیب وجد کے عالم میں 3 سادے چیکس پر اپنے دستخط کر کے میرے سامنے رکھ دیے تھے۔ میں نے یہ چیک نہیں لیے تھے، لیکن اس نے بھی نہیں لیے۔ اس نے یہ چیک زری کو دے دیے اور کہا تھا کہ یہ شاہ جہاں صاحب کی امانت ہے۔ آج کے دور میں جہاں مادی وسائل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ 40-50 روپے کے لیے بندہ قتل ہو جاتا ہے، بے لوث دوست کہاں ملتے ہیں؟ کروڑوں کی جائیداد اور بینک بیلنس تھا جو صفدر کاغذ کے 3 پرزوں کے ذریعے اور 3 دستخطوں کے ذریعے میرے حوالے کر رہا تھا۔ ساہی صاحب نے سلسلے میں شیخ سے بھی رابطہ کیا تھا۔ اس کی طرف سے بھی نیم رضامندی ظاہر ہوئی تھی، تاہم مسٹر کلارک کا کہنا تھا کہ یہ نیم رضامندی نہیں، پوری رضامندی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ 1-2 روز کے اندر شیخ بات چیت کی میز پر تشریف لے آئے گا۔ ساہی صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ ساہی صاحب اس مسئلے کے حل کے لیے زبردست کوششیں کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شیخ کی زبردست معاشی مجبوریوں کے اندر سے اس سنگین مسئلے کا حل برآمد ہو سکتا ہے۔ ساہی صاحب نے سلسلے میں 2-3 اہم شخصیات کا تعاون بھی حاصل کر رکھا تھا۔ پاکستان کے ایک سفارتکار بھی سلسلے میں سرگرم تھے۔
ان تمام کوششوں کا نتیجہ 8-10 روز کے بعد اس وقت نکلا جب شیخ اور اس کے قبیلے کے معزز افراد نے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ شیخ کی طرف سے بات چیت کے دوران ہمارے مطالبات پیش کیے جائیں گے اور جواب میں وہ اپنے مطالبات اور تحفظات کا اظہار کریں گے، لیکن بعد میں یہ پروگرام تبدیل کر دیا گیا۔ شیخ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنے مطالبات پیش کریں گے۔ ان مطالبات پر بات چیت کے لیے اگر ہم آمادگی ظاہر کریں گے تو پھر بات چیت کی تاریخ طے کی جائے گی اور ضمانتیں دینے والے افراد کو بھی مدعو کر لیا جائے گا۔ شیخ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے جو مطالبے سامنے لائے گئے وہ کافی سخت تھے۔ پہلا مطالبہ 80 لاکھ امریکی ڈالر تاوان کا تھا۔ اس کے بعد یہ مطالبہ تھا کہ شیخ ایاز کی بارات لاہور سے واپس جانے پر شیخ عاصم اور اس کے رشتہ داروں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے لیے تحریری معافی مانگی جائے۔ تیسرے مطالبے کا تعلق مسٹر جی کلارک سے تھا۔ شیخ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے کاروباری مفادات کو جو نقصان پہنچا ہے اس میں براہ راست یا بالواسطہ مسٹر جی کلارک کا ہاتھ ہے۔ شیخ اور اس کی برادری کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اس نقصان کا ازالہ کیا جائے اور آئندہ کے لیے اس قسم کی صورتحال سامنے نہ آئے۔ چوتھا مطالبہ غزالہ کے حق مہر کے حوالے سے تھا۔ شیخ نے شادی کے وقت اپنی امارات کے اظہار کے طور پر بھاری بھرکم حق مہر لکھا تھا۔ وہ یہ حق مہر بھی ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 مطالبات موجود تھے۔ تاہم ان سارے مطالبات میں سے جو مطالبہ مجھے سب سے زیادہ تلخ لگا وہ یہ تھا۔ مطالبات کی فہرست میں لکھا تھا: شیخ ایاز کا رشتہ دار بن جانا شاہ جہاں اور اس کی فیملی کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی اور اب بھی ہے۔ یہ بہت مناسب ہوگا اگر شاہ جہاں کی بہن کی شادی ہمارے بیٹے سے ہو جائے اور ہم شاہ جہاں کی بہن کو عزت کے ساتھ بیانے کے لیے یہاں آئیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر خیر سگالی کے اظہار کے لیے شاہ جہاں کو اپنی برادری میں سے کم از کم 2 لڑکیوں کے رشتے شیخ ایاز کی فیملی میں دینے ہوں گے۔ اس آخری مطالبے نے میرے دماغ میں چنگاریاں سی بھر دیں۔ بات پھر وہیں کی وہیں تھی۔ غزالہ اور شفتہ کو شیخ عاصم کی فیملی کے چنگل سے چھڑانے کے لیے 2 اور معصوم لڑکیوں کو ان کے حوالے کر دیا جاتا۔ خیر سگالی پیدا کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ تھا۔ اس طریقے کے بارے میں نے پہلے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا۔ پاکستان کے کچھ علاقوں خصوصاً صوبہ سرحد میں اس قسم کی قبیح رسمیں پائی جاتی ہیں۔ پنجاب کے پسماندہ علاقوں سے بھی اسی نوع کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ مردوں کی پیدا کی ہوئی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے معصوم عورتوں کو شادی کے نام پہ ظلم اور نفرت کی سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ کہیں اس رسم کو ونی کہا جاتا ہے، کہیں ساک دینا اور کہیں کچھ اور۔ یہ آخری مطالبہ میرے لیے ہی نہیں صفدر اور ساہی صاحب کے لیے بھی ناقابل قبول تھا۔ ساہی صاحب نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا: شاہ جہاں، بات چیت ہمیشہ ایسے ہی شروع ہوتی ہے۔ ابتدائی مطالبات سخت ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے دونوں پارٹیاں اپنے موقف میں لچک پیدا کرتی ہیں۔ فیصلے تک پہنچتے پہنچتے مطالبات کی فہرست بہت سکڑ جاتی ہے۔ ساہی صاحب، میں آپ کی بات رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن ان مطالبات کو دیکھ کر مجھے شیخ کے برے ارادوں کی بو آ گئی ہے۔ وہ اس دشمنی کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اپنے معاشی مسئلوں کے حل کے لیے 60-70 لاکھ ڈالر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دیر تک ان مطالبات پہ غور و خوض کرتے رہے۔ بعد ازاں ساہی صاحب نے قانونی مشیر امتیاز براجہ کو بھی اپنے دفتر میں بلا لیا۔ میں نے صاف لہجے میں کہہ دیا: ساہی صاحب، میں سارے مطالبات پہ غور کر سکتا ہوں، لیکن 2 مطالبات پہ کسی صورت نہیں۔ ایک تو بارات واپس بھیجنے کے مسئلے پہ شیخ سے معافی مانگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے 2 رشتے نہ دینے والی بات ہمارے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ رشتے دینا تو دور کی بات ہے، اگر شیخ عاصم دشمنی کی بنیاد ختم کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کے رشتے بھی دینے کی بات کرے نا تو بھی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ صفدر نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا: یہ مطالبہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا جناب۔ ساہی صاحب نے کہا: بھائی، زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم بات چیت تو شروع ہونے دو۔ ان کے مطالبے سامنے آئیں گے اور ہمارے بھی آئیں گے، اس کے بعد ہی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مسئلہ حل ہوگا۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ میں ساہی صاحب کی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی پر تھا۔ غزالہ کا تصور ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا جب نوبل کلب میں شنکر کے ہاتھوں چوٹ کھانے کے بعد میں زری کے گھر پناہ گزر ہوا تو غزالہ نے کس طرح میری تیمارداری کی تھی۔ اس کا ایک ایک انداز مجھے یاد آ رہا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ آج سردی معمول سے کچھ زیادہ تھی۔ ساہی صاحب کا وفادار گھریلو ملازم، جسے وہ پیار سے میاں کہا کرتے تھے، اندر آیا اور بولا: صاحب، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، باہر گاڑی میں۔ ایک دم میرا دل اچھل گیا۔ کہیں وہ غزالہ تو نہیں تھی، یا غزالہ کا کوئی پیغامبر؟ میرا یہی حال تھا آج کل۔ فون کی گھنٹی بجتی، دروازے پہ آہٹ ہوتی یا ایسی ہی کوئی آواز سنائی دیتی تو دھیان سیدھا غزالہ کی طرف چلا جاتا۔ کون ہے؟ ایک آدمی ہے جی، چادر کی بکل مار رکھی ہے، میں تو ٹھیک سے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، پرانی سی کھٹارا گاڑی میں بیٹھا ہے۔
کوئی نام نہیں بتایا؟ نہیں جی، بس کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میں نے پسٹل لباس کے نیچے لگایا اور باہر آ گیا۔ سڑک کے آخری سرے پہ نیم تاریک حصے میں ایک اسکاڈا کار کھڑی تھی۔ شیشے سردی کے سبب دھندلائے ہوئے تھے۔ کوئی شخص فرنٹ سیٹ پر موجود نظر آ رہا تھا۔ میں محتاط انداز میں قریب گیا۔ اس شخص نے کھڑکی کا شیشہ نیچے اتارا۔ اندر آ جاؤ شاہ جہان۔ میں بری طرح چونک گیا۔ وہ ہارون پاشا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ گرم چادر میں تقریباً چھپا ہی رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح اندھیرے میں دمک رہی تھیں۔ میں دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں شاہ جہان، میں تم سے بس 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا آگے چل کر گاڑی کھڑی کرتے ہیں، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کچھ آگے جا کر اس نے گاڑی ایک نیم تاریک سڑک پہ کھڑی کر دی۔ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے عجیب جذباتی انداز میں میرے ہاتھ تھام لیے۔ شاہ جہان، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے میری زندگی بچانے کے لیے کئی ہفتے تک اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے رکھا۔ سچ کہتے ہیں انسان کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری مہربانی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں بھی خاموش رہا۔ ایک بوجھل خاموشی تھی، پھر اسے ہارون پاشا نے ہی توڑا۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں شاہ جہان جو اپنی بے پناہ طاقت کے ساتھ انسانوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ مجھے تم سے غلط بیانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں صرف اپنے ضمیر کی آواز کی وجہ سے بتا رہا ہوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شاہ جہان، میری زندگی بدل گئی ہے، اور اتنی خاموشی اور ایسے دھیرج سے بدلی ہے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا۔ شاہ جہان، میں نے بڑے جرم کیے، عورتوں کو تاراج کیا، قتل کیے، اسمگلنگ کی، گینگ بنا کر لوٹ مار کی، خطرناک تنظیمیں بنا کر پاکستان اور پاکستان سے باہر تخریب کاری کی۔ ان گنت انسانوں کا خون میرے سر پر ہے۔ مجھے 100 بار بھی پھانسی دی جائے جو شاید کم ہو۔ اسپتال میں علاج معالجے کے دوران میں ان گنت مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے میرے گناہوں کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا کے بارے میں سوچنے کے بجائے تم نے برعکس کام کیا اور اسپتال سے بھاگ گئے۔ سزا کے بارے میں سوچ کر تو فرار ہوا ہوں۔ مجھے زیادہ سے زیادہ پھانسی ہوگی، لیکن یہ میرے لیے کوئی سزا نہیں۔ میری اس سزا سے ان گناہوں کا مداوع نہیں ہو سکتا جو میں نے کیے ہیں۔ ان کی فہرست بہت لمبی ہے، جبکہ سزا بہت معمولی ہے۔ ہارون پاشا عرف چیتا کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ ان لمحوں میں وہ مجھے واقعی ایک بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ابھی ٹھیک سے مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا چاہتا ہوں۔ بس ایک دھندلا دھندلا سا خاکہ ذہن میں ہے۔ جب تک کہ خاکہ مکمل نہ ہو میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جس طرح گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، اسی طرح جرم کی دنیا میں رہتے ہوئے جرائم سے جنگ کرنا زیادہ کارگر ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو کبھی تم نے بھی اختیار کیے رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ تم کئی ماہ تک جہادات کی حیثیت سے پاشا گینگ میں شامل رہے ہو اور ایسی اندرونی ضربیں لگائی ہیں کہ پورا گینگ مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ اس بارے میں تم زیادہ بہتر بتا سکتے ہو۔ پاشا گینگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ شہرزاد، ڈیوی اور وحدت علی جیسے اہم ممبر مارے جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ گرفتاری کے ڈر سے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گارڈن ٹاؤن والی کوٹھی میں موجود تخریب کاری کا تقریباً تمام تر سامان تباہ ہو چکا ہے اور قیمتی آلات اسکریپ بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نقصانات ہیں جو تمہاری نظر سے اوجھل ہیں، لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ گینگ کا وجود سرے سے ہی ختم ہو گیا ہو۔ ابھی اتنا چانس ہے کہ تنظیم کے نیم مردہ جسم میں پھر سے جان ڈالی جا سکے، اور میں ایسا کروں گا بھی۔ لیکن ایسا کر کے میں جو مقصد حاصل کروں گا وہ پہلے مقاصد سے بالکل مختلف ہوگا۔ اچانک بیپ بیپ کی مخصوص آواز آئی۔ ہارون پاشا نے اپنی میلی کچیلی چادر کے اندر سے اپنی گھڑی نکال کر دیکھی۔ یہ بڑی قیمتی رسٹ واچ تھی۔ نیلے ڈائل پر ایک روشنی تیزی سے اسپارک کر رہی تھی۔ پاشا نے گھڑی پہ کوئی بٹن دبانے کے بعد روشنی کو بند کیا، پھر ڈیش بورڈ سے کاغذ نکال کر اس پر ایک فون نمبر گھسیٹا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، اس نمبر پہ ناظر نام ایک شخص موجود رہتا ہے۔ تم میرے لیے جہاں سے جو بھی پیغام دو گے نا، وہ اس شخص کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت مجھے جلدی میں جانا پڑ رہا ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں گاڑی سے اتر آیا۔ پاشا نے میری طرف متشکر نگاہوں سے دیکھ کر خدا حافظ کہا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ وہ تاریکی سے برآمد ہوا تھا اور پھر تاریکی میں ہی کھو گیا۔ میں 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے گھر واپس آ گیا۔ ساحی صاحب موجود تھے اور بڑے چپ چپ سے بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے جناب؟ میں نے انہیں کریدنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، تم کہاں گئے تھے؟ انہوں نے موضوع بدلا۔
ہارون پاشا ملنے آیا تھا۔ میں نے ان پر انکشاف کیا۔ ساحل صاحب بری طرح چونک گئے۔ ہارون پاشا کو پولیس پورے ملک میں تلاش کرتی پھر رہی تھی اور وہ یہاں اس کوٹھی پہ چلا آیا تھا۔ میں نے ساحل صاحب کو پاشا سے ہونے والی ملاقات کا مختصراً احوال بتایا۔ آخر میں نے ساحل صاحب سے کہا، مجھے امید ہے جناب کہ یہ شخص ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہونے والا ہے۔ ساحل صاحب نے میرے خیال کی تردید نہیں کی۔ وہ قریباً 1 گھنٹہ میرے ساتھ رہے لیکن بجھے بجھے سے نظر آئے۔ میرے استفسار کے باوجود انہوں نے اپنی خاموشی کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کی خاموشی کا راز مجھے اگلے دن معلوم ہوا جب میں صفدر سے ملنے زری گل کی کوٹھی پہ پہنچا۔ صفدر نے کہا، مجھے لگتا ہے شاہجہاں صاحب کہ ہمارے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی تعطل کا شکار ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کل شیخ قاسم کا نمائندہ یہاں پہنچا تھا۔ اس نے ساحل صاحب کے ساتھ وقت مقرر کر رکھا تھا۔ طے شدہ وقت پہ ساحل صاحب اور قانونی مشیر امتیاز صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ان کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ کمرے کے اندر سے بلند آواز میں بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تلخ کلامی کا ماحول تھا۔ بعد میں شیخ کا نمائندہ بھنایا ہوا واپس چلا گیا۔ ساحل صاحب نے غالباً اسی لیے آپ کو اس ملاقات سے لا علم رکھا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ساحل صاحب پر غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے اکثر باتیں چھپانے لگے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسا میری ہمدردی میں کرتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے الجھن میں مبتلا کرتی تھی۔ شروع میں انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی کہ شیخ کے کچھ خطرناک ہرکارے مال روڈ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور غزالہ کے بارے میں ان کے ارادے خطرناک ہیں۔ اب وہ شیخ کے ساتھ ہونے والی بات چیت چھپا رہے تھے۔ ان کا مقصد تو بالکل عیاں تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے کہ میری پریشانی اور تکلیفوں میں مزید اضافہ نہ ہو۔ وہ شیخ کے ساتھ میرے ٹکراؤ کو روکنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر رکھا تھا۔ مسٹر کلارک بھی اس کام میں ساحل صاحب کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ میری اطلاع کے مطابق 2-4 روز میں مسٹر کلارک بھی لاہور آنے والے تھے تاکہ اس بات چیت کو کامیاب بنایا جا سکے۔ میں نے صفدر سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا شیخ کی طرف سے کوئی اور مطالبہ پیش ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سے پیش شدہ کسی مطالبے پہ بے لچک رویہ دکھایا ہو۔ بات چیت کے لیے کون سی تاریخ طے ہوئی ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ 12 یا 13 تاریخ ہوگی۔ اس وقت تک یقیناً مسٹر کلارک بھی پاکستان میں موجود ہوں گے اور وہ لوگ بھی جن کا کردار اس معاملے میں ضامن کا ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ اس کام کے لیے گلبرگ کی کوٹھی منتخب کی گئی ہے۔ وہاں سیکیورٹی کا مکمل انتظام کیا جا رہا ہے۔ پھر صفدر نے مجھے اس کوٹھی کا پتہ بھی بتا دیا۔ آخر میں صفدر نے کہا، اصل میٹنگ سے پہلے بھی ایک میٹنگ کل یا پرسوں ہوگی۔ اس میٹنگ میں شیخ کے بھتیجے کے علاوہ دونوں طرف کے قانونی مشیر شرکت کریں گے۔ ساحل صاحب بھی شریک ہوں گے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ کال بیل بجی۔ زری کے ملازم نے جا کر دیکھا اور پھر ساحل صاحب کے قانونی معاون امتیاز پراچا کو لے کر اندر آ گیا۔ پراچا کے ساتھ ان کی جواں سال اسسٹنٹ ایڈوکیٹ عارفہ قاسم بھی تھی۔ دراصل وہ لوگ مجھے ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ دونوں مجھ سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے تھے کہ شیخ اور غزالہ کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی اور اس شادی کے بعد شیخ غزالہ کو سری لنکا میں شدید بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کیوں آ گیا تھا۔ یہ معلومات بات چیت میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے پراچا اور اس کی جواں سال اسسٹنٹ کو ان کے سوالوں کے تفصیلی جوابات دیے۔ اس گفتگو کے دوران میں عارفہ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر خون بہا کی بات چلی اور اس حوالے سے کوئی رقم طے ہوئی تو میں وہ رقم کتنی مدت میں دے پاؤں گا؟ صفدر نے کہا، شیخ نے خطی رقم کا ذکر کیا ہے۔ غالباً وہ یہی چاہتا ہے کہ دفینے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اس کے اکاؤنٹ سے منتقل ہو جائے۔ بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم شیخ کا منہ بند کرنے کے لیے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائیں گے۔ ہم نے خود کو اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار کیا ہوا ہے۔ پراچا نے مسکراتے ہوئے کہا، فرش سے عرش پر پہنچ کر آپ پھر عرش سے فرش پر آنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی ہمت کی تو داد دینا پڑتا۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کرے ایسی صورتحال ہی پیدا نہ ہو کہ آپ کو اپنا سب کچھ دینا پڑے۔ میں نے امتیاز پراچا کو بھی کوریدنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا کہ مذاکرات کے سلسلے میں ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ ساحل صاحب گمسم ہیں۔ میرے سوال پر عارفہ قاسم کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ تاہم مسٹر امتیاز نے اپنے تاثرات قابو میں رکھے اور گول مول جواب دے کر بات ٹال گیا۔ عارفہ قاسم سے میری تھوڑی بہت جان پہچان بھی نکل آئی۔ جن دنوں میں کراچی یونیورسٹی سے LLB کر رہا تھا، ہمارے بیچ میں نسرین قاسم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ باتوں باتوں میں بات نکل آئی کہ یہ عارفہ قاسم اسی نسرین کی سب سے چھوٹی بہن ہے۔ یہ کل 4 بہنیں تھیں اور چاروں نے لاء کی تعلیم حاصل کی تھی۔ گھر واپس جانے کے بعد بھی میں فکر مندی کا شکار رہا۔ ذہن میں مسلسل یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ کیا بات ہے جس نے بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی مذاکرات کی فضا خراب کر دی ہے۔ رات 11-12 بجے تک بے چین رہنے کے بعد اچانک میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے عارفہ کو فون کر دیا۔
عارفہ کا فون نمبر میں نے آج ہی لیا تھا۔ 2-4 گھنٹیوں کے بعد عارفہ کی آواز سنائی دی۔ آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پس منظر میں میوزک سنائی دے رہا تھا۔ غلام علی کی غزل لگی ہوئی تھی۔ ہیلو، کون؟ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے عارفہ سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ مجھے شک تھا کہ عارفہ کے پاس میرے سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ تھوڑی دیر تو یہ جواب دینے سے کتراتی رہی، لیکن میں نے اصرار کیا تو وہ بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ عارفہ سے معلوم ہوا کہ کل شیخ صاحب کے قانونی مشیر نے امتیاز صاحب اور ساحی صاحب سے زری گل کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے شیخ عاصم کی طرف سے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ مطالبات کی فہرست میں مطالبہ نمبر 6 کی حیثیت لازمی ہے اور اس مطالبے کے سلسلے میں کسی طرح کی بھی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ عارفہ نے بتایا کہ یہ مطالبہ 2 رشتوں کے حوالے سے ہے۔ شیخ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خیر سگالی کے اظہار کے طور پر کم از کم 2 لڑکیوں کی شادیاں شیخ عاصم کی فیملی میں کر دی جائیں۔ عارفہ کی یہ بات سن کر میرا دماغ چٹک گیا۔ شیخ عاصم کے مطالبات میں یہی مطالبہ مجھے سب سے برا لگا تھا اور ناقابل قبول محسوس ہوا تھا۔ میرے ذہن نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے شیخ کی طرف سے کیے گئے دونوں مطالبات نہیں مانوں گا، ایک معافی والا مطالبہ اور دوسرا رشتوں والا۔ اس حتمی فیصلے پہ پہنچ کر سکون کی ایک لہر میرے رگو پین میں اتر گئی۔ عارفہ نے کہا، پلیز شاہ جہان صاحب، آپ نے مجھ سے تو بات اکلوا لی ہے، لیکن اس فون کال کا پتہ پراچا صاحب کو نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ بہت ناراض ہوں گے۔ نہیں چلے گا بھائی، تم اطمینان رکھو۔ کیا اب میں سو سکتی ہوں؟ بہت جلدی ہے۔ جی ہاں، کل شیخ عاصم کے قانونی مشیروں سے ملاقات کا وقت طے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایس ایس پی صاحب بھی شریک ہوں گے۔ صبح 11 بجے کا وقت ہے۔ جانے سے پہلے مجھے 2 پیپر بھی تیار کرنے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، پھر تم آرام کرو۔ فون کرنے کے بعد مجھے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، مجھے مخالف پارٹی کے ایسے مطالبات پر ہرگز سر نہیں جھکانا جن میں ہماری توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ مجھے ساحی صاحب پر غصہ آتا تھا اور کسی وقت ان کے لیے دل میں ہمدردی بھی آتی تھی۔ وہ میری پرآشوب زندگی کو کنارے پر لانے کے لیے دل و جان سے کوشش کر رہے تھے۔ وہ کئی برس سے میرے راستے کے کانٹے اپنی انگلیوں سے چن رہے تھے اور انگلیوں کے زخمی ہونے کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ میرے نزدیک مجھ پر ان کا سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ انہوں نے ایک عرصے سے میری بہن کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کر رکھی تھی اور اس کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ صفدر کی منگیتر انجم بھی شفتہ کے ساتھ ہی ساحی صاحب کی تحویل میں تھی۔ ساحی صاحب نے شفتہ اور انجم کا ٹھکانہ مجھے بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی وقت میرے دشمن مجھے تشدد کی چکی میں پیس کر مجھ سے کچھ اگلوا لیں۔ صرف ایک مرتبہ جب زری اور شیخ عالم قریشی بری طرح شنکر کے چنگل میں پھنس گئے تھے، مجھے شفتہ سے رابطہ کرنا پڑا تھا۔ اس واقعے کے بعد ساحی صاحب نے ایک بار پھر شفتہ اور انجم کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور مجھے ان کے ٹھکانے سے لا علم کر دیا تھا۔ ساحی صاحب کی حیثیت میرے لیے ایک دانا بزرگ کسی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باہمت دوست کی بھی۔ ان کے اکثر و بیشتر مشورے میرے لیے نہایت قیمتی ثابت ہوئے تھے۔ صبح 11 بجے گلبرگ کی کوٹھی میں مذاکرات کا ابتدائی میٹنگ تھی۔ میں اس میٹنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا۔ 12:30 کے لگ بھگ مجھے صفدر کا فون موصول ہوا۔ وہ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے مجھے گلبرگ والی کوٹھی کا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا، شاہ جہان صاحب جلدی وہاں پہنچے، لگتا ہے وہاں کو گڑبڑ ہو گئی ہے، پلیز جلدی کریں۔ میں صفدر سے پوچھتا ہی رہا لیکن اسے بھی زیادہ معلوم نہیں تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا ہوا گلبرگ پہنچ گیا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے اپنے چہرے میں تھوڑی سی ریڈی میڈ تبدیلی کر لی تھی۔ ابھی میں مطلوبہ کوٹھی سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے 2 ایمبولینس دکھائی دی جو تیزی سے میرے ہی رخ پر جا رہی تھیں۔ پھر ایک پولیس موبائل پر بھی نظر پڑی۔ مطلوبہ کوٹھی شاندار رہائشی علاقے میں تھی۔ کوٹھی کے ارد گرد مجھے پولیس کی کئی گاڑیاں نظر آئیں۔ کافی افراد بھی جمع تھے۔ افراتفری کا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا مین گیٹ تک پہنچا اور پھر کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ بھاری بھرکم ہتھوڑا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یوں لگا جیسے دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچانک میری نگاہ ایس پی برکت پہ پڑ گئی۔ یہ دیہاتی طرز کا پولیس افسر مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا اور ساحی صاحب کے خاص ساتھیوں میں سے تھا۔ اس کی تھانے دارانہ گفتگو گالیوں سے لبریز ہوتی تھی اور وہ بات بات پہ اپنے مخاطب کو چھترول کرنے اور مونچھیں اکھاڑنے کی دھمکی دیتا تھا۔ لیکن اس وقت برکت کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ میں اسے پہچان کر ایک طرف لے گیا۔ کیا ہوا برکت صاحب؟ اور ساحی صاحب کہاں ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا یار، میں تو خود 2 منٹ پہلے اتھے آیا ہوں۔ اس بھوتنی دے ASI اکبر نے مجھے وائرلیس کی تھی۔ کیا کوئی گولی وغیرہ چلی اندر؟ او ہاں، پتہ چلا کہ کوئی میٹنگ شیٹنگ ہو رہی تھی، کسی بات پہ گرما گرمی ہو گئی تو بس فائرنگ ہو گئی۔ کیا سب لوگ اندر ہی ہیں؟ او نہیں یار، وہ سور دا پتر رائفل مین شوکا بتا رہا تھا کہ کچھ بندے 2 گاڑیوں میں نکل گئے، بلکہ شاید نس گئے۔
हमारी 2 मोबाइलें उनके पीछे गई हैं, अभी तक कोई इत्तला शित्तला नहीं आई। वजनी हथौड़े के धमाके मुसलसल हो रहे थे। दरवाज़ा टूटने के बिल्कुल करीब था। एसपी बरकत और मैं वहाँ पहुँच गए। ये अंदरूनी इमारत का दरवाज़ा था और ख़ासा मजबूत बना हुआ था। हथौड़ा आजमाने से पहले इस आहनी दरवाजे के तालों पर फायरिंग भी की गई जो नाकाम रही थी। हमारे देखते ही देखते दरवाज़ा टूट गया। बरकत के अलावा इसी रैंक का एक और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ मौजूद था। उसने अंदर दाखिल होने वाले पुलिस अहलकारों को बुलंद आवाज़ से हुक्म दिया कि वो राइफ़लें बिल्कुल तैयार रखें और बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ें। मैं भी एसपी बरकत के साथ ही अंदर दाखिल हो गया। अफरा तफरी में किसी ने मुझ पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी। शायद वो मुझे भी सादा लिबास में पुलिस वाला ही समझ रहे थे। एक तवील राहदारी से गुजरकर हम लाउंज में पहुंचे और फिर मीटिंग हॉल के दरवाजे के सामने आ गए। दरवाजे के सामने पहुंचते ही ना जाने क्यों मेरे जहन में अनगिनत अंदेशे जाग उठे। साही साहब और शुजात वगैरह की सलामती के बारे में फ़िक्रमंदी एकदम उरूज पे पहुंच गई। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। जो ही एसपी बरकत ने हाथ बढ़ाकर मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खोला, एक खौफनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। मीटिंग हॉल में खून की होली खेली गई थी। छत के 3 पंखों से 3 बरहना लाशें उल्टी लटक रही थीं और 2 लाशें उल्टी सीधी सोफ़ों पे पड़ी थीं। मैं देखकर कांप गया। पंखों से लटकी हुई लाशों में एक साही साहब के कानूनी मुशीर इम्तियाज़ पराचा की लाश थी, दूसरी सब इंस्पेक्टर शुजात की और तीसरी पराचा की जवां साल असिस्टेंट आरफा कासिम की। इर्द गिर्द के मनाजिर मेरी निगाहों में घूमने लगे। मैं सबसे पहले आरफा की लाश तक पहुंचा। वो बरहना थी। उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद के वाज़ेह निशान मौजूद थे। उसकी एक टांग से रस्सी बांधकर उसे पंखे से उल्टा लटका दिया गया था और बादे अज़ा सर में गोली मार दी गई थी। मैंने पिंडली से अपना खंजर निकालकर बदकिस्मत आरफा की टांग से रस्सी काटी और फिर उसे आराम से कालीन पर रखकर उस पर अपनी गर्म चादर डाल दी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही क़ानूनदान है जिससे सिर्फ 12-13 घंटे पहले मैंने फ़ोन पर बात की थी। वो खोचंका हालत में बेहिस्सो हरकत कालीन पे पड़ी थी। इसी दौरान में पुलिस के एहलकार सब इंस्पेक्टर शुजात की लाश को पंखे से उतार चुके थे। उसका चौड़ा सीना स्याह बालों से भरा हुआ था। इन बालों के दरमियान एक सुर्ख फूल खिला हुआ था। शुजात के सीने पे गोली मारी गई थी। एक दूसरी गोली का निशान उसकी पेशानी पे था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं बेख्तियार उसकी लाश से लिपट गया। शुजात का और मेरा साथ ज़्यादा तवील नहीं था, लेकिन पिछले चंद महीनों में ही इस दिलेर और मुतहरिक नौजवान ने मुझे अपना गर्विदा कर लिया था। किसी वक्त तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि सफदर की गैर हाज़िरी के सबब जो वसी खला मेरे इर्द गिर्द पैदा हुआ है, शुजात के सबब उसकी वसअत में कमी हुई है। आज इस खुशरौ नौजवान के कपड़े फाड़कर उसे उल्टा लटका दिया गया था और गोली मार दी गई थी। पराचा का अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं था। उसकी नीम और यह लाश अभी तक पंखे से झूल रही थी। एक टांग से रस्सी बांधी गई थी, दूसरी टांग अजीब बेढंगे तरीके से चेहरे की तरफ झुकी हुई थी। मेरी निगाहों में चंद दिन पहले का मंजर घूम रहा था। सुल्तान आगा की रिहाइशगाह पर मैंने शेख के सरमोब वगैरह को उसी तरह एक दरख्त से लटकाया था। वो लोग ख़तरनाक कातिल थे, फिर भी मैंने इनमें से किसी की जान नहीं ली थी। यहाँ तो बेगुनाह लोगों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। सोफ़ों पर जो 2 लाशें पड़ी थीं, उनमें से एक पुलिस वाले की थी, दूसरा एक सफ़ेद फार्म था। जैसा कि बाद में पता चला, ये भी साही साहब का एक सिफारतकार दोस्त था। इन दोनों अफराद के साथ भी वही सलूक करने की कोशिश की गई जो बाकी 3 अफराद के साथ हुआ था। सफ़ेद फार्म शख्स की टांग में बाकायदा रस्सी भी बांध दी गई थी। गालिबन वक्त की कमी के सबब इनको बरहना करके उल्टा नहीं लटकाया जा सका था। ये दोनों अफराद भी खुदकार राइफ़ल की फायरिंग से हलाक हुए थे। शीशे की 2 बड़ी मेज़ें टूटी पड़ी थीं। एक सोफ़ा उल्टा पड़ा था और कालीन पर हर तरफ खून बिखरा था। खून और लाशों की हालत देखकर अंदाज़ा होता था कि सानहे को गुजरे 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए। मैंने साही साहब की तलाश में चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, फिर इन्हें दीवानावार कमरे और राहदारियों में ढूंढने लगा। इस अमल में पुलिस वाले भी मेरे साथ शरीक थे। मैं गाहे गाहे साही साहब को पुकार भी रहा था। मैं तारीक कमरे से निकला तो एसपी बरकत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शाहजहान, साही साहब यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। बरकत के लहजे ने मुझे लर्जा दिया। मैंने उसे झंझोड़ते हुए पूछा, वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, उन्हें वो लोग अपने साथ ले गए हैं। बरकत ने बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं समझ गया कि लोगों से बरकत की मुराद वही जानवर थे जिन्होंने मीटिंग हॉल में खून की होली खेली थी। हम दौड़ते हुए कोठी से बाहर आए। यहाँ एक पुलिस कार बिल्कुल तैयार हालत में खड़ी थी। जो ही हम कार में दाखिल हुए, उसके पहिए चरचराए और वो तेज़ी से रवाना हो गई। कुछ पता चला साही साहब के बारे में? मैंने बरकत से पूछा। बरकत के एक मातहत ने बताया, जिन लोगों ने
SI شجاعت اور ایڈوکیٹ صاحب کو قتل کیا نا، وہی ساحل صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ساحل صاحب کی وجہ سے ہی موقع پر موجود پولیس والوں نے فرار ہونے والوں پہ گولی نہیں چلائی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ انہیں یرغمال بنایا گیا ہے؟ جی بالکل، حالات تو یہی بتا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ ساحل صاحب زخمی بھی ہیں۔ اب کہاں ہے ساحل صاحب؟ چھنگا وانگا کے قریب جنگل میں پولیس پارٹیوں نے مجرموں کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ لوگ ساحل صاحب کو لے کر ایک پرانے بھٹے کے اندر چلے گئے۔ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں جناب۔ میرے سینے میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ سب انسپکٹر شجاعت اور ایڈوکیٹ عارفہ وغیرہ کی لاشیں جیسے ابھی تک میرے سامنے پڑی تھیں اور بازوبان خاموشی خود پہ ٹوٹنے والی قیامت کی روداد سنا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا جائے وقوع پر بہت سے پھٹے ہوئے کاغذ بھی بکھرے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کاغذ بھی اس شدید تلخ کلامی کی نشانی تھے جو بات چیت کے دوران میں شروع ہوئی تھی۔ امتیاز پراچا ساحل صاحب کے بہت گہرے دوست تھے۔ وہ اس مسئلے کو قانونی مشیر کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اپنے ذاتی مسئلے کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمیں ان کی لاش بھی پنکھے سے جھولتی ہوئی ملی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے ملتان روڈ پر دوڑتی ہوئی چھانگا مانگا کی طرف بڑھتی رہی اور میرا ذہن بھی گاڑی کی رفتار کے ساتھ ہی ساتھ بھاگتا رہا۔ مجھے پہلے ہی دن سے اندیشہ تھا کہ جو کچھ مسٹر کلارک اور ساحل صاحب چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ شیخ کا مسئلہ خون خرابے کے بغیر حل ہونے والا نہیں۔ گاڑی چھانگا مانگا کی سیرگاہ سے چند کلومیٹر پہلے ہی کچے پکے راستے پر مڑ گئی۔ یہ راستہ کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جنگل کی طرف جاتا تھا۔ اونچے نیچے راستے پر ٹائروں کے نشانات کثرت سے نظر آ رہے تھے۔ ان تازہ نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ ہم سے پہلے کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ ہم کچھ آگے گئے تو ریپیٹر کے کئی فائر سنائی دیے۔ اس کے فوراً بعد خودکار رائفل کی ریٹریٹ گونجی۔ میرا خون جسم میں کھول رہا تھا۔ اگر ساحل صاحب کو کچھ ہو جاتا تو پتہ نہیں میں کیا کر گزرتا۔ اس وقت میرے نزدیک اہم ترین مسئلہ ساحل صاحب کی حفاظت اور بازیابی تھا۔ ہم موقع پر پہنچے تو ہر طرف پولیس نظر آئی۔ سادہ پوش اور باوردی اہلکار جگہ جگہ درختوں اور گاڑیوں کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ قریباً 150 گز کے فاصلے پر اینٹوں کا خستہ حال بھٹا نظر آ رہا تھا۔ بھٹے کے ارد گرد چند نیچی چھتوں والے کمرے تھے اور گودام سا بنا تھا۔ موقع پر موجود ایک سب انسپکٹر نے بتایا کہ مجرمان کی تعداد 6 کے قریب ہے اور وہ SSP صاحب کو لے کر گودام میں گھس گئے ہیں اور کھڑکیوں سے پولیس والوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دھمکا بھی رہے ہیں کہ وہ SSP صاحب کی جان لے لیں گے۔ میں نے سب انسپکٹر سے پوچھا، کیا تم گلبرگ والی کوٹھی میں موجود تھے؟ جی ہاں، وہاں جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا۔ ہمیں اس کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اندر کمروں کے دروازے بند تھے، ہم لوگ باہر پہرے پر کھڑے تھے اور کسی باہر کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خطرہ اندر موجود ہے اور گڑبڑ بھی اندر ہی ہونی ہے۔ 12-1 بجے کے قریب اندر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ اس کے چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور چند افراد SSP صاحب کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائے۔ انہوں نے پستول SSP صاحب کے سر سے لگا رکھا تھا۔ ایک شخص نے ان کے عقب میں رائفل تان رکھی تھی۔ SSP صاحب کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، لگتا تھا کہ انہیں گولی لگی ہے۔ SSP صاحب کی وجہ سے ہم بہت مجبور ہو گئے۔ وہ لوگ انہیں لینڈ کروزر میں لے کر آ بیٹھے اور بھاگ نکلے۔ یہ وہی لینڈ کروزر ہے جو سامنے درختوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ سب انسپکٹر نے جنتر کی گھنی جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ لینڈ کروزر کا اگلا پہیہ ایک گڑھے میں چلا گیا تھا اور خطرناک زاویے سے دائیں طرف جھک گئی تھی۔ اس کے دونوں پچھلے ٹائر بھی گولیاں لگنے سے فلیٹ ہو گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے بات کرنے والے سب انسپکٹر کی آنکھیں سرخ اور لہجہ آنسوؤں سے بوجھل ہے۔ یقیناً اسے اپنے ساتھی سب انسپکٹر شجاعت کی ہلاکت کی خبر مل چکی تھی۔ میں نے رضا نامی سب انسپکٹر سے پوچھا، گلبرگ کی کوٹھی سے بھاگنے والے کا یہی 6 لوگ تھے؟ نہیں جی، وہاں سے یہ 2 گاڑیوں میں نکلے تھے اور 12 کے قریب بندے تھے۔ بعد میں ایک گاڑی دیناناتھ کے قریب دوسرے رخ پہ چلی گئی۔ پولیس کی ایک پارٹی اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے۔ جو لوگ ساحل صاحب کو لے کر بھٹے میں گھسے ہیں وہ کون ہیں اور تمہارے خیال میں ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے؟ ان میں سے 3-4 بندے تو مقامی نہیں ہیں۔ وہ چہرے مہرے سے شیخ قاسم کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ باقی 2 یا 3 بندے مقامی ہیں۔ گودام کے اندر سے وہی لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ سارے افراد مسلح ہیں۔ ایک ہٹے کٹے شخص کے پاس G3 گن بھی ہے۔ شاید یہ وہی بدماش ہے جسے سرموب کہا جاتا ہے۔ سرموب؟ میں نے زیر لب دہرایا اور میری رگوں میں آگ دوڑنے لگی، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ سب انسپکٹر نے جو شخص دیکھا ہے وہ سرموب نہیں ہوگا۔ سلطان آغا کے مکان پر محترم سرموب صاحب کو جس طرح کی شدید ضربات آئی تھیں وہ اتنی جلدی اپنے منحوس قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سرموب کے ڈیل ڈول والا کوئی اور شخص تھا۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ساحل صاحب کا زخم کس طرح کا ہے؟ انہیں جی بائیں کندھے پہ گولی لگی ہے۔ جس وقت ہم نے دیکھا کافی خون نکل رہا تھا۔ انہوں نے کندھا دوسرے ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ میں نے محل وقوع کا جائزہ لیا۔ بھٹا اور گودام ذرا بلندی پر واقع تھے۔
ان کے عقب میں 40-50 گز تک قطع زمین صاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عقب سے گودام تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی۔ دائیں جانب کیکر، بیری اور جنتر وغیرہ کے کافی گھنے درخت موجود تھے۔ درختوں کا یہ سلسلہ گودام کی دیواروں تک چلا گیا تھا۔ ان درختوں میں گھس کر گودام کے نزدیک پہنچا جا سکتا تھا۔ ابھی میں جائزہ لے ہی رہا تھا کہ گودام کی طرف سے چیختی ہوئی زوردار آواز آئی۔ یہ ان افراد میں سے ایک کی آواز تھی جنہوں نے ساحل صاحب کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ وہ پشتو لہجے میں اردو بول رہا تھا۔ خبردار، ہمارے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ ہم نے ایس پی کے جسم سے ریموٹ کنٹرول بم باندھ دیا ہے۔ کوئی نزدیک آیا تو اس کے پر خچے اڑ جائیں گے۔ جواب میں ایس پی برکت نے پکار کر کہا، کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکتے ہو۔ بہتر یہی کہ ایس پی صاحب کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہماری طرف سے وعدہ کہ تمہیں گولی نہیں ماری جائے گی۔ ہمیں تمہاری گارنٹی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ بس تم ہمارے نزدیک آنے کا کوشش مت کرنا، ورنہ عام نتیجے کا خیال دل سے نکال کر بٹن دبا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی زوردار آواز سے گودام کی کھڑکی بند ہو گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں پولیس اور مجرموں کے درمیان اسی نوعیت کی گفتگو 2 بار مزید ہوئی۔ مجرموں کا رویہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے ساحل صاحب کی مرہم پٹی کے لیے کسی ڈاکٹر کے اندر جانے کا امکان بھی بالکل رد کر دیا۔ اس آدھے گھنٹے میں پولیس کی مزید 2 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ جائے وقوع کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ سردیوں کا مختصر دن بڑی تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ ہوا میں خنکی آ گئی تھی اور درختوں کے سائے لمبے سے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ساحل صاحب کو اغوا کرنے والے زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنے سے ان کے 2 مقصد ہو سکتے تھے۔ نمبر 1، وہ تاریکی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ پولیس کا گھیرا توڑنے کی کوشش کر سکیں۔ نمبر 2، انہیں باہر سے مدد ملنے کی امید تھی۔ باہر کی مدد 2 طرح کی ہو سکتی تھی، مسلح مداخلت یا سفارتی کوشش۔ مسلح مداخلت کا امکان تو اب نہیں رہا تھا کیونکہ 6-7 تھانوں کی پولیسیاں جمع ہو چکی تھی اور انہوں نے اس جگہ کا پورا گھیراؤ کر لیا تھا۔ زیادہ امکان سفارتی مدد کا تھا۔ شیخ کے ہاتھ بہت لمبے اور جڑیں بہت گہری تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اس گھیرے سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہ بات بھی ممکن تھی کہ شیخ کے ساتھی اس وقت گرفتاری دینا چاہتے ہوں جب ان کے حمایتی پولیس افسر موقع پر موجود ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس چکر میں جس شخص کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا وہ ساحل صاحب تھے۔ انہیں گہرا زخم آیا تھا اور فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کس حال میں ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ صورتحال جوں کی تو رہی تو ساحل صاحب کو اس جنگل سے نکالنا مشکل تر ہو جائے گا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک بار پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ برکت کی ہدایت پر 3 پولیس اہلکار ایک گاڑی کی اوٹ لے کر گودام کے قریب چلے گئے، لیکن گودام میں موجود افراد نے بغیر کسی وارننگ کے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ لوگ فوراً پیچھے ہٹ آئے۔ جو ہی اندھیرا گہرا ہوا، میں اپنے پروگرام کے مطابق حرکت میں آ گیا۔ میرے جسم میں برق دوڑ رہی تھی اور ذہن ہر خطرے سے بے نیاز تھا۔ میں نے چھوٹی نال کی رائفل اپنے اوور کوٹ میں بڑے اچھے طریقے سے چھپا رکھی تھی۔ گھنے درختوں میں جھک کر چلتا ہوا میں گودام سے قریب تر چلا گیا۔ سری لنکا کے گھنے جنگلوں میں ایسی چھاپا مار کارروائیوں کے بعد مجھے خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ درختوں اور خشک پتوں پہ بے آواز گزر جانا ایک آرٹ کا درجہ رکھتا ہے، خاص طور سے پرسکون موسم میں جب ہوا وغیرہ بھی نہ چل رہی ہو۔ گودام کے قریب پہنچ کر 15-20 گز کا فاصلہ مجھے زمین پر لیٹ کر طے کرنا تھا اور یہی سب سے دشوار مرحلہ تھا۔ سردی ایک دم ہی ہڈیوں میں سرایت کرنے لگی تھی۔ ہلکا سا کوہرا بھی جنگل کو گھیر رہا تھا۔ میں یکبستہ زمین پر اوندھا لیٹ گیا اور کمانڈوز کے انداز میں بے آواز گودام کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں نے 3/4 فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ گودام کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ اس نے سر اور جسم پر گرم چادر لپیٹ رکھی تھی۔ یہ مقامی ہائی جیکرز میں سے ایک تھا۔ اس کے کندھے سے لٹکی ہوئی 7mm رائفل میں دیکھ سکتا تھا۔ میں اونچی گھاس کے اندر تھا۔ بالکل میں بے حرکت ہو گیا۔ اپنی سانس تک روک لی میں نے۔ رائفل کی نال کو اوور کوٹ کے اندر میں نے اس طرح حرکت دی کہ اس کا رخ چادر پوش کی طرف ہو گیا۔ پہلے تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے جھاڑیوں کی طرف آ رہا ہے، لیکن پھر یہ اندازہ غلط نکلا۔ وہ زمین پر اکڑو بیٹھ گیا تھا، لیکن اس نے اپنی شلوار کا اظہار بند وغیرہ نہیں کھولا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں سے سو کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے بھانپ لیا کہ وہ شدید بخار میں ہے، شاید اس لیے اس نے گرم چادر بڑے اہتمام سے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہ مجھ سے 4-5 گز کی دوری پر بیٹھ کر قے کرنے لگا۔ گودام کے کھلے دروازے میں سے باتوں کی مدھم آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اندر مکمل تاریکی تھی، بس ایک مدھم سی روشنی کی لکیر دکھائی دے رہی تھی جو یقیناً کسی ایسی ٹارچ کی تھی جسے زمین پر رکھا گیا تھا۔ میں نے چند لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ بالکل بے آواز رینگتا ہوا میں چادر پوش کے سر پہ پہنچا۔ جھپٹ کر میں نے اس کی توانا گردن اپنے بازو کے شکنجے میں کس لی۔ اس کے حلق سے اوق کی آواز نکل گئی۔ اگر یہ آواز گودام تک پہنچی بھی تھی تو کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یقیناً یہی سمجھا ہوگا کہ وہ قے کر رہا ہے۔
میں نے اپنے بازوؤں میں جکڑے ہوئے شخص کی گردن کو مخصوص جھٹکا دیا اور اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے یکبستہ زمین پر لٹا دیا۔ بے ہوش ہو جانے والے شخص کی شلوار میں نے پتلون کے اوپر ہی پہن لی اور اوور کوٹ جھاڑیوں میں پھینک کر گرم چادر کی بکل اس طرح مار لی کہ سر اور چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپ گیا تھا۔ اس سارے عمل میں مجھے بمشکل 2 منٹ لگے۔ چادر پوش کے بے ہوش اور نیم اوریا جسم کو جھاڑیوں میں ڈال کر میں گودام کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور رائفل پر گرفت مضبوط تھی۔ جو ہی میں گودام میں داخل ہوا، ایک شخص نے پوچھا، ہاں بھائی، الٹی کر کے طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی حلق سے ہوں کی آواز بھی نکالی۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ گودام میں سیلن کی سی بو آ رہی تھی۔ در و دیوار میں وہی سڑان تھی جو دیر تک بند اور بے آباد رہنے والی عمارتوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک نیم روشن ٹارچ فرش پر پڑی تھی۔ اس کی روشنی میں گودام کے اندر 5 افراد کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ 6واں فرد فرش پر لیٹا تھا۔ یقیناً یہی صاحب صاحب تھے۔ شجاعت اور امتیاز پراچہ وغیرہ کی لاشیں دیکھنے کے بعد میرے اندر ایک نیلی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ میری انگلی ٹریگر پر تھی اور رائفل میں پوری 24 گولیاں موجود تھیں۔ یہ 5 افراد تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں قریباً 5 گولیاں آنی تھیں۔ میں کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ سے سرزد ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا مطلب صاحب صاحب کی اور میری موت ہوگا۔ میں نے چند سیکنڈ کے اندر اندر سارا حساب کتاب جوڑ لیا۔ اپنے پہلے برسٹ میں مجھے 3 افراد کو نشانہ بنانا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی زندہ بچنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرے برسٹ میں باقی 2 افراد کو نشانہ بنانا ضروری تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص اپنی جگہ چھوڑ کر میری طرف آیا۔ غالباً وہ میرے پاس آ کر میرا حال دریافت کرنا چاہ رہا تھا۔ اب مزید انتظار کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ میں نے طے شدہ زاویے کے مطابق پہلا برسٹ مارا۔ خوفناک تڑ سے گودام کا خلا گونج اٹھا۔ مہلک شعلے لپکے اور ایک سیدھ میں بیٹھے ہوئے 3 افراد اچھل کر زمین پر گرے۔ یقیناً ان کے جسم چھلنی ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے رخ پھیر کر دوسرا برسٹ مارا۔ میری طرف آتا ہوا شخص تڑپ کر دیوار سے ٹکرایا اور گر گیا، لیکن دوسرا شخص صرف زخمی ہوا۔ میں نے اسے بدحواسی میں گھومتے اور پھر جھک کر تاریکی میں اوجھل ہوتے دیکھا۔ میں نے اندازے سے تاریکی میں چند فائر مزید کیے، پھر میں دوڑ کر صاحب صاحب کی طرف آیا۔ صاحب صاحب کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور وہ کروٹ کے بل لیٹے تھے۔ ان کے جسم کے ساتھ واقعی ریموٹ کنٹرول بم موجود تھا۔ یہ جدید طرز کا بم ایک موٹی اور وزنی ہتھکڑی جیسا تھا۔ اس پر چھوٹا سا ڈائل بنا ہوا تھا اور ایک سرخ بلب جل رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے خنجر کے ذریعے صاحب صاحب کے ہاتھوں کی بندشیں کاٹی، پھر ٹارچ کی روشنی میں نے بم کے ریموٹ کی تلاش شروع کر دی۔ میرے ذہن میں جو بدترین خدشہ تھا وہ ریموٹ کنٹرول کے بارے میں ہی تھا۔ اگر ریموٹ کنٹرول ہائی جیکرز کے زندہ بچ جانے والے شخص کے پاس تھا تو کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے فرش سے ٹارچ اٹھائی اور اس کا نیم روشن دائرہ فرش پہ پھینکا۔ سیمنٹ کے ٹوٹے پھوٹے فرش پہ خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ میری نگاہ ایک تنومند عمارتی کی لاش پر پڑی۔ اس کے خون آلود ہاتھ کے قریبی سلور کلر کا وہ ریموٹ کنٹرول موجود تھا جو ایک لمحے میں صاحب صاحب کی زندگی کو موت میں بدل سکتا تھا۔ ریموٹ کنٹرول کے اوپر بھی ایک سرخ رنگ کا بلب روشن تھا۔ اس کے علاوہ مختلف رنگوں کے 3-4 بٹن لگے تھے۔ ان بٹنوں میں سے کسی کو بھی چھیڑنا خطرناک تھا۔ ریموٹ کنٹرول دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا ہی تھا کہ صاحب صاحب کی کرہاتی ہوئی کمزور آواز نے اگلے لمحے یہ اطمینان غارت کر دیا۔ وہ بولے، اس کے 2 کنٹرول ہیں شاہ جہان، دوسرا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ میں نے دوسرے کنٹرول کی تلاش میں ٹارچ گھمانا شروع کی۔ ٹارچ کی روشنی اب کمزور ہو گئی تھی۔ ٹارچ کا نیم روشن دائرہ خون سے بھیگی ہوئی پرالی لاشوں کے درمیان حرکت کر رہا تھا، لیکن دوسرا کنٹرول مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ صاحب صاحب بھی میرے ساتھ کنٹرول ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں دوسرا کنٹرول فرار ہونے والے شخص کے پاس تو نہیں۔ چند لمحوں کے اندر میری پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ گودام سے باہر پولیس اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھی، لیکن ابھی گودام تک پہنچنے کی جرات کسی میں نہیں تھی۔ مجھے 30-40 گز کی دوری سے برکت کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ وہ پکار کر بولا، ہم تمہیں پھر وارننگ دے رہے ہیں، ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ، تم پر گولی نہیں چلائی جائے گی۔ پولیس والے ابھی تک اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھے کہ گودام کے اندر پانسا پلٹ چکا ہے اور صاحب صاحب کو اغوا کرنے والے 6 افراد میں سے 1 بے ہوش ہے اور 4 لاشوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ میں نے کھڑکی کھولی اور برکت کو مخاطب کیا۔ میں نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ میں گودام کے اندر پہنچ چکا ہوں اور ہائی جیکرز ہلاک ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں میری آواز برکت اور دیگر افراد تک پہنچی یا نہیں، لیکن اسی دوران میں نے صاحب صاحب کو ایک دم ٹھٹکتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے صاحب صاحب کو یوں ٹھٹکنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
چونکہ دوسرا ریموٹ کنٹرول نہیں مل رہا تھا، لہٰذا صاحب صاحب نے ہتھکڑی نما بم کو اپنے جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو ہی انہوں نے ہتھکڑی کا کھٹکا کھولنا چاہا، ڈائل پر لگا ہوا سرخ بلب تیزی سے جلنا بجھنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بم کے اندر سے ایک باریک سی خوفناک آواز آنے لگی۔ کچھ دھماکہ خیز ڈیوائسز میں ایسی آواز ریڈ الرٹ سگنل کے طور پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ صاحب صاحب نے ایک بار پھر کھٹکا کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ بلب کے اندر سے برآمد ہونے والی باریک آواز مزید تیز ہو گئی اور سرخ بلب کی اسپارکنگ میں بھی شدت آ گئی۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ میں نے کھٹکا کھولنے میں صاحب صاحب کی مدد کرنا چاہی۔ ایک دم صاحب صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے مجھے دھکا دے دیا۔ یہ دھکا قطعی غیر متوقع تھا۔ میں لڑکھڑا کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ صاحب صاحب نے دفعتاً دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ صاحب صاحب! میں نے چیخ کر کہا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دوہڑتا رسید کیا۔ یہی وقت تھا جب میرے کانوں میں سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ صاحب صاحب! صاحب صاحب! میں چیختا چلا گیا۔ پھر میں نے دروازے کے بالائی حصے پر رائفل کا برسٹ مارا۔ دروازے کا چٹخنی والا حصہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ میں دروازے کو دھکا دیتا ہوا دیوانہ وار اندر جا گھسا۔ اندر تاریکی اور بارود کا دھواں تھا جس میں خون کی بو شامل تھی۔ صاحب صاحب! صاحب صاحب! میں دیوانہ وار ہاتھ چلا کر انہیں ڈھونڈنے لگا اور چیخنے لگا۔ گودام میں روشنی کا واحد ذریعہ ٹارچ تھی۔ ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوتے ہی بہت سی اشیاء ٹوٹ گئیں جن میں ٹارچ بھی شامل تھی۔ مجھے کسی ہائی جیکر کی لاش سے ٹھوکر لگی اور میں گھٹنوں کے بل گرا۔ میرا ہاتھ کسی شے سے ٹکرایا۔ یہ صاحب صاحب کا سر تھا۔ میں نے انہیں ان کے بالوں کی ساخت سے پہچانا۔ میں نے انہیں ٹٹولا۔ وہ قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ صاحب صاحب کا جسم گرم خون سے تربتر تھا۔ ان کا ایک بازو کندھے پر سے غائب تھا۔ سینے پر بھی گہرا گھاؤ محسوس ہو رہا تھا، تاہم ان کے جسم میں لرزش موجود تھی اور وہ سانس لے رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھول کر زور زور سے پولیس والوں کو پکارا۔ پھر میں نے صاحب صاحب کا زخموں سے چور جسم گود میں اٹھایا اور ایمبولینس گاڑیوں کی طرف دوڑا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ صاحب صاحب کے جسم کو ٹٹول کر دیکھوں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ٹٹولنا میرے لیے بے حد اذیتناک ثابت ہوگا۔ ابھی میں 20-25 قدم دور ہی گیا تھا کہ پولیس والوں کی طاقتور ٹارچوں کی روشنی مجھ پر پڑنے لگی۔ میں نے صاحب صاحب کو دیکھا اور پوری جان سے لرز گیا۔ وہ ختم ہو چکے تھے۔ بس چند سانسیں ہی ان کے جسم میں اٹکی رہ گئی تھیں۔ میں ان کے سینے کے گھاؤ کو رو رہا تھا۔ ان کے پیٹ پر اس سے بھی 3 گنا بڑا گھاؤ موجود تھا۔ صاحب صاحب کی دم توڑتی نگاہیں مجھ پہ جمی تھیں۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں کیچڑ آلود زمین پر یوں بیٹھ گیا جیسے نماز کے دوران اتحیات پڑھتے ہیں۔ صاحب صاحب کا خون آلود سر بدستور میری گود میں تھا۔ میں نے کراہتی آواز میں کہا، صاحب صاحب شفتہ! ان کے لب تھرائے۔ میں نے اپنا کان ان کے ہونٹوں سے قریب تر کر دیا۔ صاحب صاحب نے 2 بار یہ الفاظ دہرائے، ملتان، بابر شاہ۔ صاحب صاحب کے ان 2 الفاظ نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ بابر شاہ صاحب صاحب کے بچپن کا دوست تھا۔ اس نے پاک فضائیہ میں انجینئر کی حیثیت سے ایک عرصے تک خدمات سر انجام دی تھی۔ کچھ عرصے تک ان کی دوستی میں زبردست تعطل بھی آیا تھا، تاہم بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ دونوں اب بھی دوست ہیں۔ بابر شاہ آج کل ملتان میں مقیم تھے۔ پولیس والوں نے ایک اسٹریچر صاحب صاحب کے قریب رکھ دیا۔ انہیں اسٹریچر پر لٹا کر ایمبولینس میں پہنچایا گیا۔ ایمبولینس میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی سانس اکھڑ گئی تھی۔ وہ جا رہے تھے، میری مصیبتوں کا ساتھی، میرے دکھوں کا درد، میری راہوں کے کانٹے اپنی پلکوں سے چننے والا جا رہا تھا۔ ایسے سفر پر روانہ ہو رہا تھا جہاں سے اسے واپس نہیں آنا تھا۔ میرا دل چاہا اپنے بازو پھیلا کر ان کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں، ان سے کہوں، آپ نہیں جا سکتے سر، اٹس ٹو ارلی۔ آپ نے برسا برس مجھے انگلی تھام کر چلایا ہے۔ مجھے اب آپ کی عادت پڑ چکی ہے سر، میں آپ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں اور شفتہ یتیم نہیں تھے، لیکن ہم آج یتیم ہو جائیں گے۔ آپ نے جانے کے لیے کیسا وقت چنا ہے جناب؟ دکھوں کی مجدار اتنی جان لیوا کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ غم کبھی اتنا ٹوٹ کر نہیں برسا تھا جتنا آج ہے۔ آپ مجھے یوں بے آسرا کر کے کہیں نہیں جا سکتے سر۔ لیکن میں کچھ نہ کہہ سکا، بس انہیں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور وہ چلے گئے۔ جانے والے رکتے بھی کہاں ہیں؟ جب وہ رخت سفر باندھ لیتے ہیں تو کوئی التجا، کوئی درخواست ان کا ارادہ ملتوی نہیں کر سکتی۔ وہ جا چکے تھے۔ ان کا جسد خاکی میرے بازوؤں میں پڑا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل رات ہی میں نے انہیں زندہ دیکھا تھا، ان سے باتیں کی تھی اور آئندہ 4-5 دنوں کے حوالے سے ان کے پروگراموں کی تفصیل سنی تھی۔ کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
بعد کے 4-5 دن میرے لیے ایک بے ترتیب اور تکلیف دہ خواب کی طرح تھے۔ میں ایک بے جان لاشے کی طرح شجاعت اور صاحب صاحب کے جنازوں میں شریک ہوا تھا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے میں نے 2 اور جنازوں میں شرکت کی تھی۔ یہ پراچا اور عارفہ قاسم کے جنازے تھے۔ صاحب صاحب کے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے میری آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ ایک طرف سے زری نے مجھے سہارا دے رکھا تھا، دوسری طرف میرے پرانے دوست عالم قریشی نے میرا بازو تھاما ہوا تھا۔ عالم قریشی صاحب صاحب کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے چند گھنٹے پہلے ہی دبئی سے پاکستان آیا تھا۔ صاحب صاحب کی لاڈلی بیٹی فریال انگلینڈ میں تھی۔ اسے بڑی مشکل سے واپسی کا ٹکٹ ملا تھا۔ اس کی وجہ سے صاحب صاحب کی آخری رسومات میں قریباً 24 گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی۔ فریال کی حالت مجھ سے اور صفدر سے دیکھی نہیں گئی۔ صاحب صاحب کی میت کے سراہنے وہ میرے گلے لگ کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ مسٹر جی کلارک بھی صاحب صاحب کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے نیو یارک سے یہاں پہنچے تھے۔ میں نے انہیں غم کے اتھاہ سمندر میں ڈوبے ہوئے دیکھا۔ ہم میانی صاحب قبرستان میں صاحب صاحب کی قبر بنا کر واپس لوٹ آئے۔ میری نگاہ میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب ریموٹ کنٹرول بم کے الائیو ہونے پر صاحب صاحب نے مجھے دھکا دے کر گودام سے باہر کر دیا تھا اور دروازے کو چٹخانی چڑھا دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کے قریب رہوں گا تو آخری وقت تک بم کو ان کے جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ساری زندگی میرے جانب آنے والی تکلیفوں کا رخ اپنی طرف موڑتے رہے تھے۔ اب اپنی جانب آنے والی تکلیف کا رخ میری طرف کیسے موڑ سکتے تھے؟ اور دیکھا جائے تو یہ تکلیف بھی میری ہی تھی۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے میری خاطر ہی تو بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ بیماری کے بعد پہلے جیسی ہمت ان میں نہیں رہی تھی، پھر بھی میرے مفادات کے لیے وہ اپنے اندر شیر جیسا حوصلہ پیدا کر لیتے تھے۔ یہ عجیب تعلق تھا، انوکھا ناتا تھا، بے لوث، بے غرض اور قطعی لازوال۔ شیخ اور اس کے ساتھیوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ لوگ یوں غائب ہو گئے تھے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ صاحب صاحب کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پولیس جگہ جگہ ملزمان کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ان گنت پولیس پارٹیاں مختلف سمتوں میں محو تلاش تھیں۔ گلبرگ کی کوٹھی میں رونما ہونے والے خونی واقعے کی جو تفصیلات معلوم ہوئیں، ان کے مطابق تو یہی پتہ چلتا تھا کہ بات چیت کے دوران میں ہی تلخ کلامی ہو گئی تھی، جس کے بعد نوبت اچانک ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ شیخ ایاز کا جوان خون ابل پڑا۔ اس نے گالیاں دیں اور کہا کہ اس کی بارات کو لاہور سے خالی ہاتھ لوٹایا گیا تھا اور وہ اس بے عزتی کو مرتے دم تک برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ گالیاں بک رہا تھا تو شجاعت اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے بعد اچانک ہی سب کچھ قابو سے باہر ہو گیا۔ کئی افراد آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ ایک شخص نے صاحب صاحب کو دھکا دے کر فرش پہ گرا دیا۔ نشست گاہ سے ملحقہ کمرے میں چند مسلح افراد بالکل تیار حالت میں موجود تھے۔ شاید وہ کسی ایسے ہی موقع کے منتظر تھے۔ وہ دندناتے ہوئے ہال میں گھس آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے شجاعت کو گولی ماری، پھر اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو رائفل کے بٹ مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ عارفہ نے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک گرانڈیل شرابی نے اسے دبوچ لیا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ وحشیانہ دست درازی سے وہ بے ہوش ہو گئی تو اسے بھی باقی افراد کے ساتھ چھت سے الٹا لٹکا دیا گیا۔ بعد ازاں صوفوں پہ گرے ہوئے اور چھت سے لٹکے ہوئے 5 افراد کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ صاحب صاحب آخر وقت تک حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی ہر درخواست بے رحمی سے ٹھکرا دی گئی۔ واردات کے دوران میں 2 افراد نے صاحب صاحب کو بری طرح جکڑے رکھا اور کچھ دیر کے لیے انہیں ایک باتھ روم میں بھی بند کر دیا۔ یہ سارے واقعات میں اب تک کئی بار سن چکا تھا۔ ہر بار ان واقعات کو سن کر ذہن نئے سرے سے زخموں کی شدت کو محسوس کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میں اب کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے کان اور آنکھیں ہر طرف سے بند کر لینا چاہتا تھا۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ صفدر اور زری گل بھی نہیں۔ دل چاہتا تھا کہ خاموشی سے کسی طرف نکل جاؤں جہاں کوئی شناسا نہ ہو۔ ان خوفناک واقعات کی خبریں اخباروں میں بھی آئیں۔ صاحب صاحب اور شجاعت کے قتل کی خبریں شہر سرخیوں میں شائع ہوئی تھیں۔ صاحب صاحب کی تجہیز و تکفین کے موقع پر میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہلکی سی امید موجود تھی کہ شاید چچا جلیس اور غزالہ صاحب صاحب کے آخری دیدار کے لیے کہیں سے آ جائیں۔ صاحب صاحب کے رسم قل کے بعد تک یہ امید ذہن میں موجود رہی، لیکن پھر دوسری امیدوں کی طرح یہ بھی آہستہ آہستہ دم توڑ گئی۔ پچھلے 3-4 دنوں سے میرا دل یہ گواہی دینے لگا کہ چچا اور غزالہ اب نہیں آئے تو پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑ گئے ہیں۔ در حقیقت وہ شیخ اور اس کے حواریوں کی بربریت سے ڈر کر بھاگے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جو خونی واقعات رونما ہوئے، انہوں نے ایک طرح سے چچا جلیس کی روپوشی کے فیصلے کو درست ثابت کر دیا۔ عین ممکن تھا کہ ان خونی واقعات کی خبریں ملنے کے بعد چچا نے اپنی روپوشی کو دائمی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس روپوشی کا سب سے زیادہ قلق تو غزالہ کو ہی ہونا تھا، لیکن موجودہ صورتحال ایسی تھی کہ چچا جلیس کے لیے غزالہ کو قائل کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں آج کل بے تحاشا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ صاحب صاحب کی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی میں نے چھوڑ دی تھی اور گولڈ ہوٹل کے ایک سوئٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ میں رات کو ہوٹل کی بلند و بالا چھت پہ چلا جاتا۔
اپنے ارد گرد روشنیوں کا سمندر دیکھتا اور سوچتا، کیا پتہ ان ہزارہ روشنیوں میں کوئی ایک روشنی اس چار دیواری کی بھی ہو جہاں غزالہ رہتی ہے۔ کسی وقت یہ خیال ذہن میں آتا کہ یہ بس میری خام خیالی ہے، غزالہ اس شہر میں نہیں، بلکہ وہ شاید اس ملک میں ہی نہیں، وہ مجھے ہمیشہ کی طرح جدائی دے کر نامعلوم منزلوں کی طرف چلی گئی ہے۔ اب میری قسمت میں ساری زندگی اس کے لیے تڑپنا اور رونا لکھا ہے۔ ساحی صاحب کے آخری الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انہوں نے ملتان اور بابا شاہ کا ذکر کیا تھا۔ ان الفاظ نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری بہن شفتہ اور انجم کہاں ہیں۔ ایک روز گولڈ ہوٹل کی چھت پر ٹہلتے ٹہلتے میرے جسم میں شفتہ کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ شفتہ سے دور رہنا میرے بس سے باہر ہو گیا، لیکن اس کے قریب جانا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری زندگی جو پہلے ہی طغیانے کا شکار تھی، اب ایک دم ہی بہت بڑے جان لیوا گرداب میں پھنس گئی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آئندہ چند روز میں میرے شب و روز نے کیا رخ اختیار کرنا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شفتہ سے فون پر بات کروں گا۔ ملتان میں شفتہ سے فون پر رابطہ قائم کرنے میں مجھے چند کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ بہرحال آخر میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ پہلے میری بات بابا شاہ سے ہوئی۔ وہ کچھ دیر تذبذب کا شکار رہنے کے بعد میری بات شفتہ سے کرانے پر آمادہ ہو گئے۔ میں بس شفتہ کی آواز سننا چاہتا تھا۔ یہ آواز میرے کانوں میں پڑ گئی تو جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی۔ میری آواز سن کر شفتہ بھی سسک پڑی۔ ہمیں ایک دوسرے سے ہزاروں ہی شکوے تھے، ہزاروں ہی شکایتیں تھیں۔ دل کے پھپولے پھوڑنے کے لیے کئی گھنٹوں کی لگاتار گفتگو بھی کم تھی، مگر میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، نہ وہ زیادہ کچھ سن سکتی تھی۔ اس نے اپنے حالات سے کافی حد تک سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ ایم اے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ انجم بھی ایم اے کا نصاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہاں سہولت سے رہ رہی ہے، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے۔ بس ایک پریشانی تھی کہ وہ مجھ سے دور تھی۔ وہ ہر پل میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ انجم نے بھی مجھ سے مختصر بات کی۔ وہ صفدر کے حالات سے آگاہ تھی اور جلد از جلد اس سے ملنا چاہتی تھی۔ صفدر اپنی آنکھیں کھو چکا تھا، لیکن انجم کے نزدیک صفدر کی اہمیت ذرہ بھر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ایک مشرقی لڑکی کی طرح وہ آج بھی اس کا نام لے لے کر جیتی تھی۔ آج بھی اس کی سوچوں پر صفدر ہی کی حکمرانی تھی۔ شفتہ اور انجم دونوں ہی ساحی صاحب کی ناگہانی موت سے آگاہ تھیں۔ ساحی صاحب کی موت کا غم ایک بھاری بوجھ کی طرح ان کے سینوں پر موجود تھا، اور میں ان کی آوازوں سے اس بوجھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ ہماری باتوں کے دوران بھی کسی وجہ سے لائن کٹ گئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گفتگو کو کس طرح ختم کروں اور ان پریشان کن سوالوں سے کیسے بچوں جو شفتہ اس گفتگو کے آخر میں پوچھنے والی تھی۔ میں نے گفتگو کے دوران میں تو اپنی دلی کیفیت چھپائے رکھی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ گفتگو کے آخر میں شفتہ اس بے پناہ درد سے آگاہ ہو جائے گی جس نے میرے دل کو کسی افریت کی طرح جکڑا رکھا تھا۔ میں نے شفتہ سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی اور ٹیلی فون سیٹ کے سامنے سے اٹھایا۔ ایک عجیب سی اتھل پتھل میرے اندر جاری تھی۔ غزالہ نے مجھ سے دور ہو کر مجھے ایک ایسی مایوس کن ذہنی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا جس کا مجھے تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ رہی صحیح کثر ساحی صاحب کی اچانک جدائی نے پوری کر دی تھی۔ میں اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اگر صفدر میرے شانے سے شانہ ملا کر چل رہا ہوتا تو شاید میں کسی طور اس کیفیت سے نکل آتا، لیکن اب تو وہ بھی میرا ہم قدم نہیں تھا۔ زری گل اور عالم قریشی مجھے سنبھالنے کی اپنی سی کوششیں کر رہے تھے، لیکن میں ان کا سامنا ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں بدستور گولڈ ہوٹل میں مقیم تھا۔ میرے سوئٹ سے باہر پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب کا اسٹیکر آویزہ رہتا تھا۔ اکثر میں ٹیلی فون کا ریسیور کریڈل سے ہٹا دیتا۔ ایک دو بار تو میں اتنا ڈسٹرب تھا کہ زری گل یا عالم قریشی کی آواز سن کر میں نے فون بند کر دیا۔ ان دنوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے شب و روز میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ ایک دن جب زری گل مجھ سے مل کر واپس گیا تو میں نے مینیجر سلطان آغا کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ میرا کمرہ تبدیل کر دے۔ کیا یہاں کسی طرح کی بے آرامی ہوئی ہے سر؟ نہیں، بے حد آرام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری تنہائی میں مداخلت نہ کرے۔ تم مجھے ٹاپ فلور پہ کوئی الگ تھلگ کمرہ دے دو تاکہ دیکھے کسی کو بھی میری موجودگی کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے، میرے قریبی دوستوں کو بھی نہیں۔ جو آپ کا حکم سر۔ جو میرے بارے میں پوچھے اسے بتا دینا میں کچھ دنوں کے لیے بغیر بتائے یہاں سے چلا گیا ہوں۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد سلطان آغا نے مجھے 5ویں فلور کے ایک عقبی سوئٹ میں منتقل کر دیا۔ قریباً 3-4 دن میں یہاں بالکل الگ تھلگ رہا۔ میں بے تحاشا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ڈرنک کرنا میں تقریباً چھوڑ چکا تھا، لیکن ان دنوں دل و دماغ کی کیفیت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ میری کیمسٹری ہی بدل کر رہ گئی۔ ایک روز میں نے بوتل منہ سے لگائی اور آدھی سے زیادہ خالی کر گیا۔ نڈھال ہو کر میں بستر پر گر پڑا اور اگلے دن بھی دوپہر تک سویا رہا۔ ایک بار جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر دراز ہوتا چلا گیا۔ سلطان آغا نے میری منشا سمجھتے ہوئے اعلیٰ شراب کی کئی بوتلیں میرے کمرے کے فریج میں پہنچا دیں۔ ایک شام نشے میں چور ہو کر میں نے سوچا،
جب کہانیوں اور فلموں میں کوئی غم کا مارا درد سے بےتاب ہو کر پیتا ہے اور گلی کوچوں میں ڈگمگانے لگتا ہے تو اسے چاہنے والی اس کا ہاتھ روکنے کے لیے نمودار ہو جاتی ہے۔ اپنے محبوب کا ساغر توڑ کر ساغر کی جگہ وہ خود لے لیتی ہے۔ کیا میرا ساغر توڑنے کے لیے بھی وہ آئے گی؟ یہ ایک بے معنی سوال تھا۔ ایک روز پتہ نہیں کیسے عالم قریشی میرا کھوج لگاتا ہوا اس دوسرے کمرے میں بھی آن پہنچا۔ میری حالت دیکھ کر وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ اوے الو کی تم، یہ کیا ڈرامے کر رہا ہے تو؟ بڑا شوق چڑھا ہے تجھے دیوداس بننے کا؟ ذرا آئینے میں اپنی صورت دیکھ، لگتا ہے 5 ہفتے تہہ خانے میں رہ کر بس ابھی باہر نکلا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ جو کچھ ہوا اس میں ہمیں دکھ نہیں ہے کیا؟ لیکن دکھ کو سنبھالنا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تم تو دوسروں کو سمجھایا کرتے ہو، اب تمہیں خود سمجھا جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں قریشی کی باتوں کا جواب دینا چاہتا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ چلنے دی اور بس بولتا گیا۔